الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی آیات ہیں کہ جن سے پڑھنے سے انسان کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، توکل اور خلوص داخل ہوتا ہے؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ان آیات کی تلاوت کرے اس کے دل میں ایمان، خلوص اور توکل زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ بھی ان آیات کو آب زمزم پر یا بارش کے پانی پر اگر دم کر کے پی لے تو اس کو دو فائدے ہیں۔ ایک دورہ مرگی کے لیے یہ بہت مفید ہے، جو مرگی کے مریض ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے، یہ کریں ان کو مرگی نہیں ہوگا۔ اور جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں اگر وہ یہ عمل کرتے ہیں تو وہ فقر و فاقہ سے جو ہے نا وہ محفوظ رہیں گے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے، ان آیات کی 3 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ یوں تالی مارتا ہے، فرمایا جہاں تک اس تالی کی آواز جائے گی وہاں تک وہ جگہ محفوظ رہے گی، یعنی ناگہانی چیزوں سے وہ جو ہے نا وہ محفوظ رہے گی، آگ نہیں لگے گی ہے جی، اور وہاں چوری نہیں ہوگی، حوادثات سے وہ جگہ جو ہے نا وہ محفوظ رہے گی۔ اچھا، محبت میں آپ کو اگر محبت حاصل کرنی ہے اور ایک دشمن ہے اس سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ آیات جو ہے نا بہت مفید ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے آپ اٹھیں اور اس کو 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 11 مرتبہ جو ہے نا ان آیات کی آپ تلاوت کریں، لیکن جہاں 2 عین ہیں، مثلا یشفع عندہ، یہاں آپ رک کر ان کے درمیان اپنی محبت کا قصد کریں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی میرے نزدیک آ جائے تو یہ 2 لفظ پڑھ کے آپ رک جائیں گے، یشفع وہاں اس کا نام لیں گے، پھر پڑھیں گے عندہ، تو انشاءاللہ آپ کا وہ دوست جو ہے جو روٹا ہوا ہے یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کا جو ہے نا دوبارہ سے دوست بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن ہے وہ زبردست ہے اور آپ اس کو زیر نہیں کر سکتے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسی آیت کو جب آپ پڑھیں گے اور ان الفاظ پر آئیں گے یعلم ما بین یعلم ما ولا یعلم ما، یہاں آپ رک جائیں اور درمیان میں قصد کریں اس دشمن کے شر کا کہ اللہ مجھے اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھ، تو انشاءاللہ وہ دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 7 مرتبہ تکرار کرنے سے، اس کو پڑھنے سے موجب سلامتی، یعنی آپ سلامت رہیں گے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں۔ اگر ان آیات کی آپ بار بار تلاوت کرتے ہیں 7 مرتبہ تو آپ کو سلامتی ہوگی، شر شیطانی سے، نظر بد سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ جو شخص ان آیات کو سفر میں پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے خطرات اور ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہتا ہے، یعنی راستے میں راستہ نہیں بھولے گا اور ڈاکو جو ہے نا اس پر حملہ نہیں کریں گے، درندے وغیرہ کی شر سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ جہاں بھی ان آیات کی تلاوت کی جائے اگر وہاں شیطان ہے تو وہ شیطان فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فریضہ کے بعد آیت الکرسی یعنی ان آیات کی تلاوت کرے تو فرمایا سوائے موت کے کوئی چیز اسے بہشت میں جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہشت میں داخل ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا گھر ہو، تو آیت الکرسی کا ورد کریں اور آیت کرسی باقاعدگی سے اس کو پڑھا کریں۔ خداوند عالم گناہ اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور کاٹنے والی چیزوں سے اسے ضرر نہیں پہنچے گا۔ جمعہ کے دن نماز عصر اگر آپ 70 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو جس مقصد کے لیے دعا کریں گے خداوند عالم اس کو قبول فرمائے گا اور اس کی نماز قبول ہوگی، وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ جو کچھ بھی آپ مانگتے ہیں اگر آپ عصر کے بعد اس آیت الکرسی کی ذکر کرتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں تو آپ ہر قسم کے جو ہے نا وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور بالخصوص جو چھوٹے بچے ڈرتے ہیں یا بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان پر جو ہے نا سایہ ہے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر 1 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ سورہ فلق اور آیت الکرسی پڑھ کے آپ اس پر دم کریں تو انشاءاللہ ہر قسم کے شر شیطانی اور جنات سے وہ بچے محفوظ رہتے ہیں۔ دعا ہے خلاق کے دعا عالم
ہمیں اس آیت الکرسی کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی بڑا تحفہ ہے آیت الکرسی پروردگار کی طرف سے، ہم اس کی جتنا تلاوت کریں گے انشاءاللہ ان کے بے بہا فوائد ہیں، تو ابھی میں ایک اس کلپ میں جو ہے نا سارے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ خداوند عالم ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔